پاکستان کی سب سے بڑی سرحد زمین پر نہیں، وہ سمندر میں ہے۔ ایک ایسی دنیا جسے زیادہ تر پاکستانیوں نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ نہ وہاں شہر ہے، نہ سڑکیں اور نہ انسانوں کی آبادیاں، صرف بے رحم پانی، گہرا، خاموش اور پر اسرار۔ لیکن یہی خاموش سمندر آج دنیا کی بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ عرب سمندر، جہاں اربوں ڈالر کے وسائل چھپے ہیں، جہاں سے دنیا کی تجارت گزرتی ہے، جہاں مستقبل کی معاشی جنگیں لڑی جائیں گی۔ اور شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے، پاکستان ابھی تک اس طاقت کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پایا۔ ایک طرف بلو اکانومی کی عالمی دوڑ، دوسری طرف غیر ملکی ٹرالرز، تیسری طرف بحری راستوں پر بڑھتی ہوئی کشیدگی، اور اب صومالی قزاقوں کی واپسی۔ وہ قزاق جنہیں دنیا نے تقریباً ختم سمجھ لیا تھا، لیکن جب دنیا کی نظریں ریڈ سی اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں پر لگی تو عرب سمندر کے کچھ راستے دوبارہ غیر محفوظ ہونے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پاکستان اپنے سمندری مستقبل کی حفاظت کے لیے تیار ہے، یا پھر ہم ایک ایسا خزانہ کھونے جا رہے ہیں جس کی اصل قیمت ابھی دنیا کو بھی پوری طرح معلوم نہیں؟ ویلکم دوستو، ایک ایسا علاقہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں مربع کلومیٹر پر ہے، اسے کہا جاتا ہے ایکسکلوزیو اکنامک زون، یعنی وہ سمندری علاقہ جہاں پاکستان کو وسائل استعمال کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ اور پھر سال 2015 میں اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ پاکستان کو تقریباً 50,000 مربع کلومیٹر مزید سمندری علاقہ ملا۔ یہ صرف ایک لائن نہیں تھی جو نقشے پر کھینچی گئی، یہ دراصل پاکستان کے لیے ایک نئے معاشی مستقبل کا دروازہ تھا۔ آج پاکستان کی سمندری حدود کا مجموعی رقبہ کئی ممالک کی زمینی حدود سے بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے، پاکستان میں اکثر لوگ اپنے اس پانچویں صوبے کے بارے میں جانتے ہی نہیں، جبکہ دنیا کی بڑی طاقتیں سمندروں کے نیچے چھپے وسائل کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں اصل طاقت صرف زمین نہیں، سمندر بننے جا رہا ہے۔ سمندر میں چھپا ہوا خزانہ، یہ سمندر صرف پانی نہیں، یہ ایک خزانہ ہے، ایک ایسا خزانہ جس میں خوراک بھی ہے، توانائی بھی، اور مستقبل کی معیشت بھی۔ دنیا کی تقریباً 80% تجارت سمندری راستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تیل، گیس، کاریں، خوراک اور الیکٹرانکس، سب کچھ انہی راستوں سے گزرتا ہے، اور پاکستان ان اہم ترین عالمی بحری راستوں کے قریب موجود۔ اسی لیے گوادر کی اہمیت بار بار دنیا کی توجہ حاصل کرتی ہے، کیونکہ گوادر صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ مستقبل کے جغرافیائی کھیل کا ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا پا رہا ہے؟ آج بھی پاکستان کی فشریز انڈسٹری اپنی اصل صلاحیت سے بہت پیچھے ہے۔ ہزاروں پاکستانی ماہی گیر روایتی کشتیوں کے ذریعے سمندر میں جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے کئی ممالک جدید ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ سسٹمز اور انڈسٹریل فشنگ کے ذریعے اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ ویتنام، تھائی لینڈ اور کئی چھوٹے ممالک سمندری معیشت میں پاکستان سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ، غیر قانونی فشنگ۔ کئی بار غیر ملکی ٹرالرز پاکستانی سمندری حدود کے قریب آ کر بڑے پیمانے پر مچھلی پکڑتے ہیں، جس کا نقصان مقامی ماہی گیروں کو ہوتا ہے۔ کراچی اور گوادر کے کئی ماہی گیر کہتے ہیں کہ سمندر اب پہلے جیسا نہیں رہا، مچھلی کم ہو رہی ہے اور خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ صومالی قزاقوں کی واپسی۔ کچھ سال پہلے تک دنیا سمجھ رہی تھی کہ صومالی قزاقی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ بین الاقوامی بحری فورسز، جدید نگرانی اور سخت سیکیورٹی اقدامات نے قزاقوں کو کمزور کر دیا تھا، لیکن پھر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھی، ریڈ سی میں حملے شروع ہوئے، عالمی بحری توجہ ایک نئے بحران کی طرف منتقل ہونے لگی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب عرب سمندر کے کچھ حصوں میں خطرہ دوبارہ بڑھنے لگا۔ سال 2024 اور 2025 میں کئی بین الاقوامی رپورٹس نے خبردار کیا کہ صومالی قزاق دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں، کیونکہ جب دنیا کی نظریں ایک جنگ پر ہوتی ہے تو دوسرے خطرات خاموشی سے واپسی آ جاتے ہیں۔ یہ خطرہ صرف بڑے جہازوں تک محدود نہیں، پاکستانی ماہی گیر بھی اس صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ سمندر میں ایک چھوٹی کشتی کسی بھی ریاست سے دور، کسی بھی مدد سے دور، صرف پانی کے رحم و کرم
پر ہوتی ہے، اسی لیے پاکستان نیوی کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ بحری نگرانی، تجارتی جہازوں کی حفاظت اور سمندری راستوں کی سیکیورٹی اب صرف دفاعی مسئلہ نہیں رہے، یہ معاشی بقا کا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ مستقبل کی جنگیں سمندر میں ہوں گی۔ 21ویں صدی کی جنگیں صرف زمین پر نہیں لڑی جائیں گی، دنیا بدل رہی ہے۔ آج طاقت کا مطلب صرف ٹینک اور میزائل نہیں، بلکہ بندرگاہیں، تجارتی راستے اور سمندری وسائل بھی ہیں۔ چین، بھارت، امریکہ اور خلیجی ممالک سب سمندروں میں اپنی موجودگی بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جو سمندر کو کنٹرول کرے گا وہ تجارت کو متاثر کرے گا، اور جو تجارت کو متاثر کرے گا وہ معیشت پر اثر ڈالے گا۔ اسی لیے بحر ہند اور عرب سمندر دنیا کے اہم ترین جغرافیائی علاقوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان اس خطے کے مرکز کے قریب موجود ہے۔ یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک خطرہ بھی۔ اگر پاکستان نے اپنی میری ٹائم اسٹریٹجی بہتر کی، اپنی بندرگاہوں کو مضبوط کیا، اپنی فشریز انڈسٹری کو جدید بنایا اور سمندری سیکیورٹی میں سرمایہ کاری کی، تو یہی سمندر پاکستان کی معیشت بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر غفلت جاری رہی تو یہ مواقع دوسرے ممالک لے جائیں گے۔ پاکستان کی تقدیر صرف زمین پر نہیں لکھی جا رہی، اس کا ایک حصہ سمندر کی لہروں میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسا سمندر جو رزق بھی دے سکتا ہے، طاقت بھی اور مستقبل بھی۔ لیکن سمندر ہمیشہ صرف مواقع نہیں لاتا، وہ خطرات بھی لاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی نظریں سمندروں پر پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا پاکستان وقت رہتے اپنے اس 5ویں صوبے کی اصل اہمیت سمجھ پائے گا، یا پھر ہم ایک بار پھر اپنے ہی ہاتھوں اپنا مستقبل ضائع کر دیں گے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو اپنی سمندری طاقت پر زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی ڈیپ انالیسس ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔